بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو آر نیکسٹ ایپیسوڈ. اور اس ایپیسوڈ میں ایرک ایرکسن کی سیکنڈ سٹیج آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کروں گا. پہلی جو سٹیج تھی دیٹ واز ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ، اور اس کا کرکس یہ تھا کہ آپ اپنے بچے کو برتھ سے لے کر 1.5 سال بہت زیادہ توجہ دیں، اور بچے کا سارا فوکس اس ایج میں ماں باپ ہوتے ہیں. اوکے، سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ بچہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہو. دا نیکسٹ اسٹیج از ویری انٹرسٹنگ اینڈ ایکچولی دس از دا سیکنڈ اسٹیپ آف دیٹ اسٹیئر وے، جو ایک اسٹیئر وے ہے کہ بچے کا ماں باپ کے ساتھ ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ بننے والا ہے، اور آپ کا بچہ ایک کانفیڈنٹ انڈیویجول بننے والا ہے، خود اعتمادی والا انڈیویجول بننے والا ہے. اور اس اسٹیج کا نام ہے اٹانومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ. اب دیکھیں، پہلی سٹیج میں ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ تھا کہ یا بچے کا اعتبار آپ پہ ہو جائے گا یا بچہ جو ہے انسیکیور ہو جائے گا اپنے انوائرمنٹ سے، ٹھیک ہے، جب اسے توجہ نہیں دی جائے گی. دوسری سٹیج میں بات ہو رہی اٹانومی. اٹانومی سے مراد ہے کہ یعنی یا بچہ پاورفل فیل کرے گا یا بچہ جو ہے اس بات پہ انڈیپینڈنٹ فیل کرے گا کہ میں ایکسپلور کر سکتا ہوں چیزوں کو، میں چیزوں کا جائزہ لے سکتا ہوں اپنے ارد گرد کی چیزوں کا. یا بچہ شیم اور ڈاؤٹ میں چلا جائے گا. شیم اور ڈاؤٹ سے مراد ہے کہ وہ امبیرس ہوگا، وہ شرم کھائے گا، اور وہ ڈاؤٹ میں چلا جائے گا، اور شک میں چلا جائے گا کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہے، اسی لیے ہر وقت مجھے ڈانٹ پڑتی ہے. تو یہ جو خاص سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی سٹیج ہے، یہ کس ایج سے کس ایج تک ہوتی ہے؟ 1.5 سال سے لے کر 3 سال تک یہ سٹیج ہوتی ہے. اب میں آپ کو کامن مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ سٹیج ہم کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے پازیٹیو اور نیگیٹیو آؤٹ کم بچے کی پرسنالٹی پہ کیا ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بچہ 1.5 سال سے 3 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے، وہ بہت زیادہ آبزرو کرتا ہے، وہ آنکھیں پھاڑ کے چیزوں کو دیکھتا ہے. جب وہ پہلی بار فین کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے، یعنی جب اس کی سینسز ڈیولپ ہوتی ہیں، جب وہ ایک دم کسی برائٹ لائٹ کو دیکھتا ہے، جب وہ فین کو گھومتے ہوئے دیکھتا ہے، یا سپوز کر لیں آپ اسے کہیں باہر لے کر گئے، وہ چڑیا کو دیکھتا ہے، وہ بلی کو دیکھتا ہے، وہ کسی پیٹ کو دیکھتا ہے، وہ ٹرین کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس بچے کی کہ ایکسپریشنز نوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، پرائس لیس ایکسپریشنز ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے چیزیں بڑی کامن ہیں لیکن اس کے لیے یہ چیزیں بہت نئی ہیں. اینڈ دیٹ چائلڈ بائی نیچر، وہ بائی نیچر فطرتاً وہ بچہ ایک ریسرچر ہے، ایک بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، تمام بچے بہت بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوتے ہیں، بہت بڑے ریسرچر پیدا ہوتے ہیں، بہت بڑے تجزیہ نگار پیدا ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا انوائرمنٹ ان کے اسکل کو یا دبا دیتا ہے یا ان کا انوائرمنٹ اس اسکل کو ابھار دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے بچے، ان کا آئی کیو بہت زبردست ہوتا ہے، وہ بہت زبردست کرٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، وہ میتھمیٹکس میں بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ایکسپلوریشن میں بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ڈسکوریز میں بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ تحقیق میں بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں ایک خاص ایج میں پیرنٹس کی طرف سے توجہ بھی ملی ہوتی ہے. انہیں ایک خاص ایج میں، جس ایج کی ہم بات کر رہے ہیں، پیرنٹس کی طرف سے کانفیڈنس بھی ملا ہوتا ہے، خود اعتمادی بھی ملی ہوتی ہے، اور صرف ڈانٹ ڈپٹ نہیں ملی ہوتی. مثال کے طور پہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو بچہ کبھی ادھر ہاتھ مار رہا ہوتا ہے، کبھی جو ہے وہ چمچی پکڑ رہا ہوتا ہے، کبھی کانٹا پکڑ رہا ہوتا ہے، کبھی کیچپ پکڑ رہا ہوتا ہے، کبھی گلاس کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ سب کرتے کرتے بچے کے ہاتھ سے کیچپ گر جاتی ہے، یا بچہ کسی گلاس کو ہاتھ مارتا ہے اور گلاس گرتا ہے اور وہ ٹیبل پہ پانی یا شربت یا جو بھی چیز تھی وہ گر جاتی ہے. اب اگر تو آپ یہاں پر بچے کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور اگر آپ یہاں پر بچے کو کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں سمجھایا نہیں کہ ایسے نہیں کرنا، پھر بھی تم کر رہے ہو، ٹرسٹ می، آپ کے بچے میں ابھی یہ کیپیبلٹی نہیں ہے، اس کا دماغ کا سٹرکچر ابھی اتنا میچور نہیں ہوا ہے کہ وہ اس ڈانٹ کو پروسیس کر سکے اور وہ اس ڈانٹ سے لاجیکل ڈیڈکشن نکال سکے کہ یہ چیز واقعی ہی بری ہے. وہ اس چیز کو ایسے پروسیس کرے گا کہ میرا کانفیڈنس توڑا گیا ہے، اور مجھے اجازت نہیں ہے چیزوں کو ہاتھ لگانے کی، اور مجھے اجازت نہیں ہے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی. تو یہاں پر کیا آپ کی ایک حرکت بنتی ہے کہ آپ مسکرائیں، آپ بچے کو کانفیڈنس دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بار بچے سے شربت ڈلوائیں یا اس سے کیچپ ڈلوائیں.
میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ یہاں پر اس کو سنب کر دیں گے, اس کو ڈانٹ دیں گے, اس کو سمجھا دیں گے کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے, تو ٹرسٹ میں وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا چھوڑ دے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرنرز جنہوں نے بہت زیادہ چائلڈ سائیکالوجی پڑھی ہے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بہت کتابیں اس پر لکھی ہیں, ان کے مطابق بچوں کو باقاعدہ ایک خاص روم بنانا چاہیے بچوں کا, جس میں وہ دیواریں بھی گندی کریں, دیواروں پہ مارکر ماریں, وہ چیزوں کو بریک کریں, وہ چیزوں کو کھول کھول کر دیکھیں بھئی کیا جاتا ہے. آپ انہیں ایسی چیزیں لا کر دیں جو چیزیں ان کے لیے ہارملیس ہیں, جن کو کھول بھی سکیں, دیکھ بھی سکیں, بریک بھی کر سکیں. اگر بچہ ہی گند نہیں مچائے گا تو پھر کون مچائے گا؟ سوچنے کی بات یہ ہے. اگر آپ اسی عمر میں اس سے ایکسپیکٹ کرنے لگ جائیں گے کہ وہ بہت زیادہ ڈسپلنڈ بن جائے اور وہ بچہ جو ہے وہ بالکل بڑوں والی حرکتیں کرنے لگ جائے, تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے پیرنٹنگ میں. تو یہاں پر آپ نے بچے کو ڈانٹنا نہیں ہے. بچہ 10 بار غلطی کرے گا, وہ چمچی سے کوئی چیز ڈالتے ہوئے 10 بار گرائے گا, آپ نے اسے روکنا نہیں, آپ نے اسے سنب نہیں کرنا ہے, آپ نے اسمائل کرنا ہے, آپ نے اسے شاباشی دینی ہے, آپ نے اسے سکھانا ہے, آپ نے اسے ایکسپلور کرنا, روکنا نہیں ہے, آپ نے اسے انکریج کرنا ہے اس حوالے سے. اور میں نے آپ کو بڑی یہ ایک کہہ لیں کہ ایکسپرٹس کی بات بتائی ہے کہ باقاعدہ بچے کے کمرہ ایسا ڈیزائن ہونا چاہیے کہ وہ دیواروں کو گندا کرے, وہ مارکرز مارے وہاں پہ جا کے, آپ اس کو بورڈ لا کے دیں, جو مرضی کرے وہ. اوکے, تو دس از ہاؤ یو شوڈ ڈیزائن اے چائلڈز روم, جہاں پر آپ نے بھی اس کے ساتھ رہنا ہے. یا اگر ظاہر ہے ہر بندہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا, ایٹ لیسٹ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم بچے کو وربلی ڈانٹیں نہ, ہم بچے کے کانفیڈنس کو اس عمر میں شیٹر نہ کریں, ہم بچے پہ اسمائل کریں اور بچے کو امپاور کریں. اب جب ہم اس طرح کا رویہ دکھائیں گے, اور یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس عمر میں بچے کو اگنور کرنا, مثال کے طور پہ آپ کسی گیدرنگ میں ہیں, اس عمر کا بچہ بار بار آپ کے پاس آنا چاہے گا اور اٹینشن سیک کرنا چاہے گا. اگر تو آپ اس کو اٹینشن دے دیں گے, اسمائل کر لیں گے, اس کو گود میں بٹھا لیں گے, اس کو پیار کر لیں گے, تو اس کی وہ نیڈ پوری ہو جائے گی جو اس وقت وہ نیڈ چاہ رہا ہے. دیٹ از دا نیڈ فار اٹینشن, دیٹ از دا نیڈ کہ میری یہاں پر ایک وہ ہونی چاہیے, میری بھی یہاں پر ایک اہمیت ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ اسے ٹوٹلی اگنور کر دیں گے اس گیدرنگ میں, آپ اسے ہاتھ پکڑ کے کہیں گے کہ ابھی جاؤ, آپ اسے جو ہے وہ اس کا چہرہ پھیر دیں گے اور کہیں گے کہ یہاں سے جاؤ, تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ بچے پہ بہت برا ہوگا اور وہ اسے کسی اور طرح سے پروسیس کرے گا. تو یہ ساری ڈسکشن کا کرکس یہ ہے کہ دیکھیں, اگر تو آپ بچے کو اس عمر میں اٹونمی دیتے ہیں, اسے کانفیڈنس دیتے ہیں, خود اعتمادی دیتے ہیں, اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے, اس کی مسٹیکس پہ بار بار اسے نہیں روکتے, اسے نہیں سمجھاتے, تو پھر اس کے پازیٹیو آؤٹ کم کیا ہوں گے؟ سیلف سفیشینسی اف ایکسپلوریشن از انکریجڈ. اگر وہ ایکسپلور کر رہا ہے, مثال کے طور پہ بارش ہو رہی ہے, اگر وہ بارش کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے تو کرائیں, ٹھیک ہے, میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ نمونیا ہو سکتا ہے, سردی لگ سکتی ہے, لیکن جتنا آپ کرا سکتے ہیں کیئر کرتے ہوئے اتنا کرائیں جو وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے. تو اس میں کانفیڈنس بلڈ ہوگا اور اس میں سیلف سفیشینسی آئے گی, یعنی آنے والے دور میں وہ خود سے ڈیسیجن, خود سے جو ہے وہ فیصلے کر سکے گا جب وہ بڑا ہوگا, کیونکہ یہ چیز چھوٹی عمر سے اس میں ڈالی جا رہی ہے, انسٹل کی جا رہی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. اور اگر اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا, اس کو سنب کیا جاتا ہے, تو اس کے نیگیٹو آؤٹ کم کیا ہے؟ ڈاؤٹس اباؤٹ سیلف, اپنے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو جانا, اپنے بارے میں جو ہے وہ یہ سوچنا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے, مجھے ہر وقت ڈانٹ پڑتی ہے اور شاید میں کوئی بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہوں. تو ایسا بچہ بڑا ہو کر پھر آپ دیکھ لیں کہ اس میں کانفیڈنس, خود اعتمادی کی کمی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو خود سے چیزیں نہیں کر پاتے. ابھی ایک خاص ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہماری کامن پیرنٹنگ مسٹیکس کیا ہے, لیکن اس سے پہلے سٹیجز ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا, اس لیے میں کر رہا ہوں. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کو اٹانومی نہیں دیں گے اس ایج میں, تو پھر اس میں ڈاؤٹس پیدا ہوں گے اپنے بارے میں اور اس میں لیک آف انڈیپینڈنس ہوگی. وہ ہر وقت پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا, وہ ہر وقت پھر آپ کی طرف دیکھ رہا ہوگا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, اور ہر وقت وہ آپ کی اپروول کے لیے ہی ویٹ کر رہا ہوگا. اوکے, تو یہ چیزیں انسان کی پرسنالٹی میں فلاز ہوتی ہیں. بہت سے لوگ گاڑی نہیں چلا سکتے, بڑے جب وہ ہوتے ہیں ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ ایک ایک ڈیسیجن کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ایون وہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے سے پہلے بھی ان کی نظریں
آپ کی طرف ہوتی ہیں، ان کی نظروں میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس کو کروں یا نہ کروں، تو یہ ساری چیزیں بچپن سے کیری فارورڈ ہوتی آ رہی ہوتی ہیں. تو اس ایج میں اپنے بچوں کی ایکسپلوریشن کا خاص خیال رکھیں، انہیں چیزوں کو ایکسپلور کرنے دیں، تحقیق کرنے دیں، لیکن ایک خاص کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں آبویسلی. تو آئی ہوپ کہ اس ایپیسوڈ سے آپ نے یہ چیز لرن کی اور آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم تھرڈ سٹیج آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کو ڈسکس کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.